السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ بلوچستان کے علاقے خاران کے پولیس تھانے پر دستی بم حملہ ہوا۔ ڈی آئی جی پولیس رکشان ڈویژن نذیر نے بتایا کہ نامعلوم افراد خاران پولیس تھانے پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے اور دستی بم تھانے کی چھت پر گرا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستی بم حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ حملے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ وزیر ایکسائز و ٹیکسیشن سندھ مکیش کمار چاولہ کا کہنا ہے کہ صوبے میں ٹیکس نادہندگان گاڑیوں کے مالکان ٹیکسز جمع کروا دیں۔ آج سے ٹیکس نادہندگان گاڑیوں سے ٹیکس وصولی کی روڈ چیکنگ مہم شروع ہوگی۔ صوبائی وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن و انسداد منشیات مکیش کمار چاولہ نے ایک بیان میں کہا کہ روڈ چیکنگ مہم 7 فروری سے 18 فروری تک جاری رہے گی۔ مہم کا مقصد ٹیکس نادہندگان گاڑیوں سے ٹیکس کی وصولی ہے۔ مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ کراچی میں روڈ چیکنگ مہم کے لیے 10 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو 37 مختلف مقامات پر چیکنگ کریں گی۔ ان مقامات میں کورنگی انڈسٹریل ایریا، بروک چورنگی، سنگر چورنگی، ڈی ایچ اے قبرستان، سائٹ ایریا، منگو پیر روڈ، بنارس چورنگی پر بھی چیکنگ ہوگی۔ کراچی کے مشہور دعا منگی اغوا برائے تاوان کیس کے پولیس حراست سے فرار مرکزی ملزم زہیب علی قریشی کے بلوچستان کے راستے ملک سے فرار کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس سلسلے میں لاڑکانہ اور دیگر شہروں سے ملزم کے متعدد رابطہ کاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ وفاقی خفیہ ادارے کے کراچی میں اہم عہدیدار نے نامزدگاں راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ زہیب قریشی پولیس حراست سے فرار سے پہلے ہی پاکستان سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، جو فرار کے فوری بعد پہلے کراچی سے بلوچستان فرار ہوا، جہاں سے ملزم کے کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی مدد سے غیر قانونی طور پر پڑوسی ملک فرار ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔ اہلیان لیا کے لیے خوشخبری، ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز۔